رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله المطهرين الطيبين وأصحابه هداة أقوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله المطهرين وأصحابه أجمعين. نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مقدسہ نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعلم الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، یہ خوب اچھی طرح سے آدمی کو محسوس کر لینا چاہیے کہ اپنا عقیدہ اور عقیدت کس سے جوڑ رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، اپنی ارادت کا کس چیز سے تعلق کر رہا ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. مرید ہونا بہت اچھا ہے، مگر بہت سے مرید مرید ہو جاتے ہیں بہت خوب، بے شک، اور اس مرید کو کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ملتا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیسے دے دے کر کے مرید خریدنا یہ مرید کا کام ہے، وہ پیر نہیں ہے. وہ پیروں کو بدنام بھی کرتا ہے بے شک، اور شیطان کا کام بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، میں صاف یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کئی بزرگ علماء سے میں نے سنا، اور جن کے سامنے وہ پڑھا جا رہا تھا تو ان سے بھی میں نے سنا کہ طلباء کو حکم ہوا اور جناب ابو سعید وہاں موجود تھے اور
طلبہ جب پڑھ کر کے ایک مصرع دہراتے تو میرا خدا معاذ اللہ، یہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ استغفر اللہ، تو میرا خدا معاذ یا اللہ، اللہ، استغفر اللہ، اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے تھا. یہ کون سا خدا ہے جو شکم مادر سے پیدا ہوا؟ اللہ، یہ کون سا خدا ہے جس پر بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا سب عارض ہوتا گیا؟ اس لیے رفیقان ملت اس سے بچو، پرہیز کرو. ابھی حضرت مولانا غلام گیلانی صاحب نے بہت جوش میں اور بہت معنی خیز تقریر کی. اگر اس کو جوش کے بجائے بہت سنجیدگی کے ساتھ ذکر فرماتے تو آپ لوگوں کے ایمان تازگی اور جن کا ایمان بھل ہو گیا ان کی واپسی کا انتظام پورا ہو جاتا. اللہ تعالی کرم فرمائے. ابن بطوطہ کا نام آپ حضرات نے سنا. اپنے زمانے کے بہت بڑے وہ سیاح عالم گنے جاتے. انہوں نے اپنے سفر نامے میں رحلت ابن بطوطہ اس میں یہ لکھا کہ میں جب پہنچا، ابن بطوطہ نے کہا کہ جب میں پہنچا ابن تیمیہ کے پاس تو وہ خطبہ منبر پر چڑھ کر کے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دے رہے تھے. اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالی عرش پر رہتا ہے اور اس طرح وہ آسمان پر اترتا ہے اور اپنے آپ کو اوپر کی سیڑھی سے نیچے تک لا کر بتایا کہ اس طرح وہ اترتا ہے. اب ان کے مقتدائے اعظم اور ان کے غوث اعظم یہی ایسے جاہل، بے علم، بے عمل، بے ایمان قسم کا آدمی مقتدا اور اس کا اسی کے چکر میں یہ پڑا ہوا ہے. ایک رسالہ نکلتا ہے وہاں سے الاحسان. میاں جی کا نام احسان ہے اس لیے رسالے کا نام بھی الاحسان رکھا. تو اب اس الاحسان کے اندر ذیشان اور دوسرے کچھ اس کے ہم نوا یہی سب چیزیں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی عقیدت بڑھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہابیت کی تعلیم قاعدے سے کیوں نہ دے دی جائے، کیونکہ ابن تیمیہ جو کہہ رہا ہے وہی باتیں تو محمد ابن عبد الوہاب نے بھی کہی اور انہی باتوں کی تصدیق ان ابو میاں نے خود کی. تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ ان کا وہابیت کی طرف جا رہا ہے. نہیں، وہ جا رہا ہے یہ نہیں کہا جائے، بلکہ یہ لوگوں کو وہابیت کی طرف لے جا رہا ہے. یہ تو اس سے بچنا ضروری ہے. ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں. سبحان اللہ. جاہل پیر
پیسے دے دے کر کے اپنی تعریف لکھوائے، پیسے دے کر کے اپنے بارے میں لمبے لمبے القاب بنوائے، اعلان کرائے، نہ علم ہے نہ عمل، نہ اس میں عقیدہ ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ذریعہ شفاعت اور توشہ آخرت، تو ایسے پیر کے ہاتھ میں اگر کوئی آدمی ہاتھ دیتا ہے تو وہ مرید نہ ہوا، مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے بچائے۔ آمین۔ آپ یاد رکھیں کہ آدمی مرید کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے مرید ہوتا ہے، کچھ لوگ تو اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ فلاں مرید پیر صاحب کا میں مرید ہو جاؤں گا، جو ان سے مرید ہوتا ہے مالدار ہو جاتا ہے، یعنی مالداری کے لیے وہ مرید ہوا، سمجھ گیا؟ اور کچھ لوگ اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب فارن میں بہت سفر کرتے ہیں، ان کے مرید ہو جاؤ تو فارن کی کوئی نوکری تو مل جائے گی۔ اس طرح سے طرح طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، مگر سچا مرید وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت بنانے کے لیے مرید ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے مرید ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ابو میاں کے مرید ہوئے وہ ڈبو ہو گئے۔ ان کو اگر آخرت کی تلاش تھی تو خوف خدا رکھنے والے پیر سے مرید رکھنا۔ بے شک۔ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو ایسے شریروں سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ میں ان کو پہچانتا نہیں، مگر حضرت علامہ مفتی بحرالعلوم عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس میں، پہلے عرس میں پہنچا جو عرس جہلم تھا، تو اس میں نے تقریر کی، تھوڑی سی تقریر کی، آدھے پون گھنٹے کے قریب تقریر کر کے میں بیٹھا تو ایک صاحب لپک کر آئے، انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ کبھی ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ میں پہچانتا ہی نہیں تھا۔ مولانا غلام حسین صاحب مبارک پوری وہاں بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں نے ان سے کہا یہ کون تھا؟ یہ ابو میاں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب تو مجھے اپنا ہاتھ پاک کرنا پڑے گا، کیسے مصافحہ ہو گیا؟ توبہ توبہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں پیری مریدی کے خلاف ہوں، بلکہ ایسے پیروں سے بھی میں بھاگتا ہوں جن پیروں کا کام وہ ہے۔ اب ایک بات یہ کہ یہ دیوبندیوں کی بھی خوب تعریف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کا میل جول ہوتا ہے، یہ کون سا رشتہ ہے بتائیے تو مجھے؟ اور ان کی تکفیر سے بھی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب دیوبندیوں نے تو وہ نہیں کہا، جس نے کہا ہوگا اس پر حکم لگائیے، آپ ان لوگوں کو کیوں؟ میں نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے۔ میرے پاس ایک صاحب بولے اس طریقے پہ، میں نے کہا کہ سنو، قرآن عظیم میں
ایک آیت آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ سبحان اے اللہ سبحان یہودیو تم ناحق انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہو ظلماً قتل کرتے ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے زمانے میں کوئی ایسا یہودی تھا سبحان جس نے کیا بات قتل ہے کیا ہو کسی نبی کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تھا؟ اگر تھا تو اس کا نام بتاؤ، دنیا میں بھی سبحان اگر اللہ کہیں کوئی تھا ایسا یہودی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کم سے کم زمانہ پایا، جس نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بلکہ 70 انبیاء کرام کو قتل کیا اور شہید بنایا، کوئی تھا ان میں سے؟ نہیں، مگر ان کو اپنا پیشوا اور ان کو یہ بھی مانتے تھے کہ یہ ہمارے پہلے کے یہودی بالکل صحیح تھے، یہ ان کا عقیدہ۔ تو اب اس عقیدے کی بنیاد پر کہ قتل کرنے والے ٹھیک ٹھاک تھے، قرآن مجید نے ان کو انبیاء کرام کا قاتل قرار دیا۔ سبحان اللہ تو اب اگر ان ظالموں کو جنہوں نے رسول پاک کی توہین کی، ختم نبوت کا انکار کیا اور ان کے علم کی اہانت کی، اور ایسی بھی اہانت کی کہ شیطان کا علم رسول پاک سے زیادہ تھا، معاذ اللہ یہ بھی کہ تو پھر ذرا بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو جو مسلمان مانے، صحیح مانے، تو وہ بھی گیا، اور ان صحیح ماننے والوں کو جو مسلمان سمجھے وہ بھی گیا۔ کہ اگرچہ تم نے وہ توہین نہ کی مگر توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا تو سمجھ میں آئی بات؟ میں نے قرآن مجید سے یہ ثبوت مہیا کر دیا۔ سبحان اللہ اس کا جواب اگر ابو میاں کے پاس ہے تو لے آ کر پیش کریں۔ ضیاء المصطفیٰ اس طریقے پر نہیں کسی کے اوپر بات کرتا، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ابو میاں نے ہمارے مولویوں میں سے کئی ایک کو گمراہ بنا دیا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے مفتی مطیع الرحمان کے بارے میں اللہ کہ وہ اس کی تعریف کی، پھر انہوں نے اسی کی وجہ سے یہ بھی لکھ دیا کہ طاہر القادری بالکل صحیح ہے، معاذ اللہ اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بنتا نہیں، یہ لکھ دیا مفتی مطیع الرحمان۔ اس وجہ سے کہ موٹا موٹا نذرانہ ابو صاحب کے یہاں سے ان کو ملا، اور اس نذرانے نے ان کا عقیدہ بگاڑ دیا۔ اللہ اس کا مجھے بہت صدمہ ہوا کہ ایک اپنا اچھا عالم اور وہ پیسے کی وجہ سے لڑک گیا۔ اللہ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی سونے کا پہاڑ سامنے رکھے، سبحان اللہ اس کے باوجود بھی ہم اس سونے کے پہاڑ کو جہنم سمجھیں گے اللہ سبحان اللہ اور اس سے دور بھاگیں گے۔ سمجھ گئے؟
کیا آپ نہیں جانتے دجال آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. چھوٹے چھوٹے دجال تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے. بڑا والا ایک انکھا جو آئے گا وہ دجال جو ہے وہ دجال پانی برسا دے گا. سمجھ گئے؟ اور یوں دانہ ڈالے گا چلو فصل اگ جائے اگا دے گا. یہ سب امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. خوب مزہ لے لو، تمہیں جانا تو ہے جہنم میں. تو یہ سارا مزہ لینے کا انتظام اللہ فرماتا ہے. اسی لیے قرآن یہ فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ. اللہ سورہ کہف اٹھائیے دیکھیے، یہ فرمایا اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا. وہ ہدایت پر چلا ہوا ہے. هو المهتد ومن يضلل اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اب اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے لن تجد له ولیا مرشدا. اس کو کوئی ولی مرشد ملے گا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ کہہ دیتے کہ یہ تو فرمایا ہوتا کہ فلن تجد له ہادیا جو فرمایا ہوتا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم ہادی نہ پاؤ. ولی مرشدہ کیوں فرمایا؟ کہ وہ ولی سے بھی بھاگ جائے. اس کو نہ کوئی ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا، گمراہ کرنے والا سبحان اللہ وہی ملے گا. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ابو میاں کے ہاتھ میں اپنا ڈبو ڈال دیا وہ لوگ اب سے توبہ کر کے باہر آئیں. کسی بھی سنی صحیح العقیدہ صاحب خلافت سے وہ مرید ہو جائیں تاکہ یہ میرا نیک مشورہ ان کو یہ نہ ان کو یہ ملے گا تو غوث اعظم ملیں گے، خواجہ غریب نواز ملیں گے، ولی مرشد اس کو مل جائے. سمجھ گئے؟ ورنہ اسی حکم میں ہوگا وہ کہ گمراہ ہو گیا، اس کو ولی مرشد نہیں ملا. ایسا مرشد ملا جو کہ ولی نہیں ہے، ولی الشیطان. سبحان اللہ. اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو حفاظت میں رکھے. آمین آمین. میں جی رہا ہوں، میری عمر تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی بھی میری عمر کا نہیں ہوگا. ہاں 2 شوال آئے گا، اگر اس روز تک میں زندہ رہا تو میری عمر کے 18 سال 88 ایئر پورے ہو جائیں. سمجھ گیا؟ اس عمر میں کوئی سفر کیا کرے گا اور اس عمر میں کوئی وعظ اور نصیحت کیا کرے گا، مگر میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جب تک میری موت کا وقت نہ آئے، رب العالمین
مجھے مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت، مذہب اہل سنت و جماعت کی استحکام کی قوت دیتا ہوں۔ آمین آمین یہ خضرت اور الحمدللہ میں اپنے حالات سے سمجھتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول ہے۔ بے شک اس عمر میں کون سفر کرتا ہے، کون بات کرتا ہے، کون سیڑھیاں چڑھتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے کر کے بلغم پھینکی اور کیا، یہی عمر کا تقاضا ہے۔ مگر الحمدللہ بلغم کی بیماری سے بھی معصوم، ماشاء اللہ، جبکہ بڑھاپے کے لیے بلغم کی کثرت لازم ہے، مگر الحمدللہ یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ عمر کے بدترین حصے میں داخل ہو جاتے ہیں اور علم کے باوجود وہ بے علم رہتے ہیں، ان کے پاس ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ سمجھ گیا؟ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ اس کو اللہ نے ارذل العمر کہا، یعنی بدترین دور عمر، زندگی کا بدترین دور یہ عمر ہوتی ہے۔ وہ اب وہ کچھ بھی ان کے اندر نہیں رہتی بات، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں اور اجلہ تلامذہ میں بہت بڑے محدث اور فقیہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک گزرے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر کے، یہی آیت پڑھی، فرماتے ہیں کہ جو دین کا علم سیکھے اور اس کی خدمت کرے تو اللہ تعالی اس کی یادداشت اس بڑھاپے میں، جب وہ کچھ لوگوں کو پہچان بھی نہیں پاتا، اس بڑھاپے میں بھی اللہ تعالی اس کی یادداشت قائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ کہ مجھے بیماری جب اعلی حضرت کی مرض وفات والی آئی تو اعلی حضرت نے گھر والوں کو یہ حکم دے دیا کہ مولوی امجد علی اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو ان کے لیے فوراً پردہ کرایا جائے اور میرے پاس لایا جائے۔ میرے بارے میں آرڈر تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدر الشریعہ بتاتے وفات شریف سے 2 روز پہلے میں اعلی حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے خبر دی، فوراً پردے کا انتظام ہو گیا۔ میں اندر پہنچا، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ فرمایا کیسے تشریف لانا ہوا؟ میں نے کہا ایک مسئلہ کئی روز سے بہت پیچیدہ ہے اور اس کے بارے میں جواب کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا ہے۔ 3 روز سے میں کتابیں الٹ پلٹ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت صدر الشریعہ کی تلاش، وہ 3 روز اور نہ ملے اللہ، یہ حال، میں 3 روز سے تلاش کر رہا ہوں مگر نہیں ملا۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا
بحر الرائج کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی موٹی کتاب ہے بحر الرائج، اور فرماتے ہیں اس کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ سبحان اللہ یہ کہہ کر خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے مولوی صاحب اس وقت میری یادداشت بہت کم ہو گئی، یہاں تک کہ ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میری ایک بیٹی تیمارداری کے لیے میرے پاس آئی، میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا نام ہے مگر نام یاد نہیں آیا، مگر الحمدللہ دین کے مسائل وہابیہ کا رد اور ان کی گمراہ کن چالیں سب تر و تازہ ہے۔ سبحان اللہ کوئی چیز اس میں سے پوچھتا ہے۔ سبحان اللہ دین کی خدمت کا ہر اسلحہ تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ تعالی جن سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے ان کو یہ شان دیتا ہے۔ مجھے سرکار سیدنا اعلی حضرت کی غلامی سے یہ فیضان ملا، سبحان اللہ بے شک بے شک اور میں ہمیشہ علی الاعلان کہتا ہوں کہ اعلی حضرت ہی میری پشپناہی کرتے ہیں، بے شک بے شک وہی میرے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، سبحان اللہ وہی میری قوت بازو میں ہے اور قوت دل و دماغ بھی، سبحان اللہ وہی سے سب آتا ہے۔ میں حضور تاج الشریعہ سے عمر میں 8 سال بڑا، سبحان اللہ پھر بھی میں نے جب ان کو دیکھا غور سے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سیدنا اعلی حضرت کا جلوہ ان میں بہت ظاہر، وہ جلوہ ان میں بہت ظاہر ہے۔ تو میں نے دستبوسی کی، ہاتھ جھٹک کھینچ لیتی، مگر میں مضبوطی سے پکڑ کے سبحان اللہ کہتے کہ یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کرتا ہوں؟ مجھے یہ ہاتھ اعلی حضرت کا معلوم ہے، میں آپ کا ہاتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میں آپ کا ہاتھ نہیں چومتا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، میں یہ سوچ کے چوم رہا کہ یہ اعلی حضرت کا دست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نذرانہ دیتا قبول نہیں کرتے، میں کہتا حضور یہ نذرانہ نہیں ہے، اعلی حضرت جو بھیجتے ہیں اسی میں سے یہ کچھ ہے، سبحان یہ اللہ آپ ہی کے لیے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو قبول کر لیتے۔ ماشاء اللہ ہر مرتبہ یہی کہتے نہیں میں نہیں دوں گا نہیں دوں گا، مگر جب میں بھی ہر موقع پر اعلی حضرت ہی کا انہوں نے یہ بھیجا سبحان تو اللہ وہ قبول کر لیتے۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اپنے عمر اور اپنی شہرت اور اپنے علم کی مقبولیت کی پرواہ نہیں کی، میں نے پرواہ کی ہے سب کے لیے اعلی حضرت کی، سبحان اللہ اور اعلی حضرت کے کا فیضان جاری رہتا ہے، سبحان اللہ بے شک جاری رہتا ہے۔ جو لوگ اعلی حضرت کے بارے میں ایک مرتبہ بہت وقت ہو گیا، پتہ نہیں 40 سال ہو گئے کہ 35 سال ہوئے اور یا 30 سال ہوئے، جو بھی ہوا اتنے پہلے کچھ لوگوں نے یہ بعض مولانا تھے، انہوں نے یہاں تقریر کی، یعنی یہاں کے اس گاؤں میں نہیں بلکہ ہبلی شہر میں
یا کہیں انہوں نے تقریر کی تھی ذرا مفتی اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہ آدمی کو مرید کرنے کا حق اسی وقت ہے جبکہ وہ سید ہو، غیر سید سے مرید ہونا صحیح نہیں۔ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے۔ میں نے خوب اچھی طرح سے سمجھایا کہ غوث پاک کے پیر کون تھے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی خلافت تو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام سے حاصل ہے، مگر اصل خلافت جس کا فیضان بہت عام ہے وہ کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر، پردادا پیر، لکڑ دادا پیر، چکر دادا پیر کون سید تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہیں غوث پاک نے سب کو الگ کیا؟ میں نے یہی بتایا کہ یہ کیوں کیا؟ تم کہہ رہے ہو، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ کچھ سرکار مفتی اعظم کے مریدین میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے ہم شبیہ غوث اعظم، تو کہتے ہیں کہ کبھی غیر سید غوث اعظم کا شبیہ نہیں ہو سکتا، وہ سید تھی، شبیہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا آپ کو بخاری شریف بھی یاد نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے سن 7 ہجری میں پہنچے، کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاہزادی عمارہ، وہ یا امّے کہتی ہوئی حضور کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی، چھوٹی تھی، مجھے ساتھ لے چلیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو لے لیا، چلو۔ اب جھگڑا پڑ گیا 3 آدمیوں میں، حضرت علی کے بڑے بھائی کون؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں اور میرے چچا کی یہ بیٹی ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، تب پہلے میں نے ہاتھ پکڑا اور میرے بھی چچا کی یہ بیٹی ہے۔ تو زید ابن حارثہ بولے میرے بھائی حمزہ کی یہ بیٹی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کے ساتھ اس کو اپنی پرورش میں رکھوں۔ اب تینوں میں اختلاف پڑ گیا، مقدمہ لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے آزاد کردہ بھی ہو۔ اور فرمایا علی انت منی و انا منکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انت منی، تم اور تمہاری شان مجھ سے ہے اور میری شان تم سے ہے، یعنی تم بھی میری ایک شان ہو۔ جعفر سے بولے جعفر انت اشبہ منی
خلقا و خلقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جعفر تم مجھ سے شکل و صورت میں اور سیرت میں بہت مشابہ ہو. خلقا و خلقا. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ فرمایا اس لیے یہ بچی نہ تم کو نہ تم کو نہ تم کو یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی. سبحان اللہ. والخالۃ بمنزلۃ الام. اس حدیث میں صرف ایک لفظ امام ترمذی نے تخریج کیا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، جہاں انہوں نے کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث تخریج کی، اور اس کے بعد کہا وفی الحدیث سے قصۃ. اس حدیث میں کچھ بڑے واقعہ ہے ایک لمبا، وہی واقعہ جو میں نے بخاری شریف سے آپ کو بتا دیا. بہرحال تو اب میں نے کہا کہ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے تو سید مان لو کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادادی آپ کے نکاح میں تھی، ٹھیک. مگر یہ بتائیے کہ حضرت جعفر کو انت اشبہ منی خلقا و خلقا، یہ تو غیر سید ہیں، مگر ان کو اشبہ منی خلقا و خلقا تھا. میں نے کہا کہ اگر دم کم ہو تو کوئی ایسی حدیث لے آؤ جس کا دعویٰ آپ کر رہے ہو. سبحان اللہ. اور اس زمانے میں نے کہا کہ اس زمانے میں سیدی و مرشدی سید سرکار مفتی اعظم غوث پاک کی کا فیضان ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے ان کے زمانے میں ان کا فیضان تقسیم ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی شان یہ تھی کہ جتنے مرید ان کے انسانوں میں تھے ان سے بہت زیادہ مرید کن میں تھے؟ جناتوں میں. سبحان اللہ. جناتوں میں ان کے مرید بہت تھے. اور الحمدللہ سرکار مفتی اعظم کے لیے مریدین لاکھوں کی تعداد میں جناتوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ خوبی. اور جو لوگ سیدنا سرکار مفتی اعظم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو وہ جنات بھگانا چاہتے ہیں تو بھگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہی فیضان ہے، یہ سرکار غوث پاک کا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. بہرحال بھائی آخری جملہ سن لیجیے. میں اب آئندہ آؤں کہ نہ آؤں، میری عمر کے اتنے سال تو پورے ہو گئے کہ جس میں عموماً لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، بلکہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ عام طور سے میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 تک ہوں گی. الحمدللہ اس سے 18 سال آگے ہو گیا. یہ سرکار کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عموماً وہ روایت ہے. تو اس لیے مجھے ہر وقت حضرت ملک الموت سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خضر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں شاید رسول اللہ یہ دعا نہیں کرتا ہوں اے اللہ اور بوڑھا بنا اور لمبی عمر دے. یہ الگ بات ہے کہ دعائے سیفی شریف میں ایک ایسی دعا ہے، دعائے سیفی شریف جب پڑھتا ہوں تو وہ پڑھنا ہی پڑتا ہے تو وہ ہے. مگر میں یہ دعا کرتا ہوں
اے اللہ جب تک میں ہوں زندہ اس روئے زمین پر مجھ سے مسلک اعلی حضرت کی خدمت کا کام لے. آمین سبحان اللہ آمین. اب مسلک اعلی حضرت ہی پر جو رہے گا وہ نجات پائے گا، بے شک اور جو اس سے ہٹا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی خیریت نہیں. بے شک. اللہ بچائے. مسلک اعلی حضرت کی تشریح میں نے ہانگل شریف میں ایک مرتبہ علماء کرناٹک کی میٹنگ ہو رہی تھی اور میں بھی اس میں مدعو ہو گیا تھا. حالانکہ علماء کرناٹک کی میٹنگ تھی مگر مجھ کو لوگوں نے جلسے میں بلایا تھا. اب وہ میٹنگ میں بھی بلا لیا تو اب سب تقریریں ہو گئیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب مجھے جب لوگوں نے کہا آپ تشریح کر دیجئے، میں نے کہا میں نے تو اور لوگوں کی تشریحات سنی نہیں اور ابھی آیا ہوں، مجھ کو زبردستی بلایا گیا. بہرحال میں اپنے طور پر جو مطلب کہ اعلیٰ حضرت سمجھتا ہوں، میں نے کہا سن لو، مذہب اسلام کا اس زمانے میں ایک لقب ہے مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے کہا اسی میں اور بھی باتیں میں نے کہی. ضروریات دین کا ماننا عقائد میں ہے، ضروریات اہل سنت کا ماننا عقائد اہل سنت میں ہے. یعنی ضروریات دین سے جو ایک ضرورت سے بھی انکار کر دے گا وہ کافر جہنمی مرتد. سمجھ گئے آپ؟ اور ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کر دے تو وہ مرتد تو نہیں مگر گمراہ ہے. جیسے رسول پاک کی شفاعت کا انکار کر دے یا مسئلہ تقدیر کا انکار کر دے، اور اگر فرشتوں کا انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. سمجھ میں آئی بات؟ ضروریات دین کا یہ. قیامت کا انکار کیا جہنمی. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح جبریل میکائیل کے فرشتے ہونے کا انکار کیا آدمی جہنمی علیہ السلام. تو یہ میں نے بتا دیا تھا. تو اس ضروریات اہل سنت میں نے کہا کہ یہ آدمی کو گمراہی سے بچنے کے لیے اس پر بھی اعتقاد یعنی ماننا لازم ہے، ورنہ وہ گمراہ ہے اور گمراہوں کی سزا جہنم ہے. الگ بات ہے کہ ایک لمبی سزا کے بعد اس کو نجات ملے، مگر وہ لمبی سزا کیسی ہوگی؟ اس پوری دنیا کی آدمی کے پاس 200 سال کی عمر ہو تو اس کے 1 منٹ کی سزا اس جو ہے 200 سال کی عمر کی مصیبتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. یہ حال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی سخت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک چنگاری اگر زمین پر پڑ جائے تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی معلوم. سمجھ میں آئی بات؟ پوری دنیا کی آگ وہ ٹھنڈی معلوم اس کی ایک چنگاری کی گرمی کے سامنے. تو وہ ہے جہنم کا عذاب. اللہ محفوظ رکھے، آمین محفوظ رکھے. آمین. اللہ تعالی ہر سنی صحیح العقیدہ کو جہنم کے عذاب سے
ہمیشہ بچائے. آمین آمین. چلیے میں نے اسی میں اب یہ بتایا کہ اسلام میں اجازت ہے اتحاد کرنے کی، اور اللہ تعالی نے بے شمار مجتہدین میں منتخب کر لیا 4 کو، بے شک. اور اہل سنت کے نزدیک ان 4 کے علاوہ 5ویں کی پیروی کرنا جائز نہیں، گمراہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور یہ 4 یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اور اہل سنت والجماعت کے سب. اس لیے یہ بھی یاد رکھو ضروریات اہل سنت میں اس زمانے میں 4 اماموں سے ایک ہونا. ابو میاں 4 میں سے کسی کو بھی لازم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اپنی تحقیق کے حساب سے جیسے ابن تیمیہ آزاد تھے ویسی معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر. اب اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مسلک میں یہی بتاتے ہیں، ضروریات دین کا یہ حکم، ضروریات اہل سنت کا یہ حکم، اور 4 ائمہ کا یہ حکم، سب یہ بتاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسلام اور مذہب یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ایک ہی ہے، نام بدلا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بس جیسے احسان نام ہے اور ابو میاں کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں. چلو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، خیر برکت عطا فرمائے.